مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یہ الفاظ نبوت ہیں، امام الاولین والآخرین کے مبارک الفاظ ہیں۔ آپ فرمانے لگے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وذکر اللہ فی من عندہ۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے کوئی بھی قوم کہیں پر بھی یا اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں یا کہیں پر بھی جمع ہوتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، کسی جگہ بھی، یا پھر تلاوت نہیں کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے مدارس میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری تبلیغی جماعت میں ہوتا ہے، ایک حلقہ نکالا گیا، کہیں گے اب ہم لوگ قرآن مجید سیکھیں گے اور اپنا قرآن مجید درست کریں گے۔ جمع ہو گئے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں ایسے نہیں، ایسے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس طریقے پر نہیں، اس طریقے پر پڑھنا چاہیے۔ آپ فرمانے لگے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ اسید ابن حضیر جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور فرشتے ان کی آواز کو سننے کے لیے نیچے اتر آئے تھے، وہ صرف اسید ابن حضیر ہی نہیں تھے، اس دنیا میں بسنے والا ہر ایک ایمان والا آج بھی اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے آسمان سے نیچے اتر آتے ہیں اور اس کو گھیر لیتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور سکون اس کو نازل ہوتا ہے۔ کہیں گے کیسے ہوتا ہے سکون؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی اور بڑے مسائل تھے اور دماغ یہ کر رہا تھا ایسا نہ پھٹ جائے، دماغ کی نس پھٹ جائے اور ابھی ہم ختم ہو جائے، اور اتنی ٹینشن تھی اور اتنی فکر تھی کہ اگر خودکشی حرام ہوتی تو میں خودکشی کر لیتا، لیکن قرآن مجید کھولنا ہی تھا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، سکون ملنے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے جس کو ہم نے آج چھوڑ رکھا ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکونت، اور سکونت ان پر نازل ہونے لگتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور آگے فرمانے لگے رحمت ان پر برسنے لگتی ہے، وہ انسان رحمتی بن جاتا ہے۔ اور آگے فرمانے لگے وَذَكَرَ اللَّهُ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ہم سے کوئی آ کر کے یہ بتائے میاں آپ کو پتہ ہے آج میں ندوے گیا تھا اور مولانا رابع صاحب کے پاس میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا ذکر خیر ہو گیا تھا اور آپ کی بات آ گئی تھی اور مولانا نے خود نام لیا تھا اور آپ کا نام لے کر کے کہا تھا۔ وہ انسان سے پوچھئے وہ چوڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کا سینہ پھول کر کے 56 انچ کا ہوگا نہیں ہوگا؟ خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، مولانا رابع صاحب نے میرا نام لیا، کہیں گے جی نہیں میں حرم گیا تھا۔ اللہ اکبر، میں حرم گیا تھا اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے امام سے میری ملاقات ہوئی اور آپ کا ذکر انہی نے کیا۔ کہیں گے وہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہیں گے آپ اس سے پہلے جب حج کرنے گئے تھے تو یہ معاملہ ہوا تھا اور وہ آپ کو پہچان گئے تھے، اور بہرحال جو بھی ہم بتانا چاہیں بتائیں، تو انسان خوش ہوگا۔ آپ فرمانے لگے وَذَكَرَ اللَّهُ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے کن لوگوں کا پتہ ہے؟ اسید ابن حضیر کا، صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا؟ جی نہیں، ہمارا اور آپ کا، ہر ایک ایمان والے کا، چاہے وہ بی بی گنج کا رہنے والا ہو یا وزیر باغ کا ہو یا پھر مکۃ المکرمہ کا رہنے والا ہو یا مدینہ شریف کا رہنے والا ہو، اس دنیا میں کہیں پر کی رہنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے، امام الاولین والآخرین فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتے ہیں اس مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں جو گناہوں سے پاک ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی مبارک مجلس میں ہمارا نام آ جائے تو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ کہ خوشی ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کی ہم تکبندیاں کریں گے۔ کہیں گے وہ کیسے؟ کہیں گے جب ہمارا وہاں ذکر ہو گیا اور ہوتا رہتا ہے، میں تو ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، فجر کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں گے۔ کہ کتنا پڑھیں گے؟ کہ جتنا پڑھ پائیں گے اتنا پڑھیں گے، لیکن ارادہ یہ ہے روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں روزانہ پڑھتا ہوں تو میرا روزانہ وہاں ذکر ہوتا ہے۔ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا جب ذکر ہو رہا ہے تو کیا وہ بندہ جس کا ذکر ایسی جگہ ہو رہا ہو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اور جب ڈالا جائے گا تو فرشتے کہیں گے یہ تو وہی بندہ ہے جس کا آپ ذکر کرتے تھے، اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ تضاد ہے۔
پتہ یہ چلا قرآن مجید اتنی آسان کتاب، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے پڑھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔